فرماتے تھے کہ دو راستے ہیں چلنے کے، ایک فائدہ اٹھانا کائنات سے، ایک فائدہ اٹھانا خالق کائنات سے۔ خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے۔ اس لیے یہاں آ کر فیصلہ ہوگا کہ اسباب کی کیا حیثیت ہے، اس کا اختیار کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی وعدہ سبب پر نہیں ہے، اس لیے اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر۔ کیوں نا امید ہو کر؟ اس لیے کہ سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں، سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے اسباب سے نا امید ہو کر اس سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اسباب ذریعہ نہیں ہیں، اسباب میں اللہ کے احکام ذریعہ ہیں۔ میں نے حکم پورا کیا ہے، اس سبب میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے یہ نازک موقع ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ملے گا تبلیغ میں جو کہے گا اسباب چھوڑ دو، اسباب سے نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ ملے گا جو کہے گا کہ نہیں، اسباب اختیار کرو، اسباب سے ہی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ اسباب کا کلی طور پر ترک کرانا یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام وہ ایک کامل طریقہ زندگی ہے جو حکومت اور صدارت اور وزارت کے تخت سے لے کر ایک جوتا گانٹنے والے کی زندگی تک کے پورے احکامات کا مجموعہ ہے، اور پورے احکامات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے۔ میں مولانا یوسف صاحب کے بیان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے تھے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے۔ یہاں تو ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ اسباب ترک کرو۔ حضرت کا بیان کا ٹکڑا میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدہ ہدایت دلوائے گا، مجاہدے سے ہدایت ملے گی، رہبانیت سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت کے بیان کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اور بیوی بچوں کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا، ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا، اور امت تک دین پہنچانا، اپنی ذات سے خود دین پر آنا، امت کو دین پر لانا، اس کے لیے وقت کا فارغ کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ آپ ذرا فرق محسوس کریں تاکہ بات کسی نتیجے پر پہنچے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ مغالطوں میں پڑے ہوئے ہیں، میری سبب اختیار کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یقین نہیں بنا، کیا انبیاء اور صحابہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟
کیا یہ ایمان سے فارغ تھے نعوذ باللہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ملتے ہی یہ نہیں میں تو امام صاحب ہو گیا ہوں، میں تجارت نہیں کروں گا، اب تو میں امام صاحب ہوں مجھے امامت کی تنخواہ ملے گی. یہ نہیں کہ میں مدرس صاحب ہوں، میں تجارت نہیں کروں گا کیونکہ میں مدرس ہوں اب مجھے مدرس ہونے کی تنخواہ ملے گی. نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری پوری امت کی خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر آئی، اور ادھر خلافت ملی، ادھر کندھے پر چادر ڈال کر بازار کی طرف چلنے لگے. پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہنا کہ امیر المومنین کے لیے تجارت کرنا مناسب نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین آپ کا خلافت کی ذمہ داری کے ساتھ تجارت کی مشغولی وہ خلافت کے کام پورے نہیں ہونے دے گی. ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، خلافت کا تو کوئی بدل نہیں ہے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ امور خلافت دیکھیے. تجارت سے مشورہ کر کے روکا گیا امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے، لیکن وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اتنا وظیفہ امت کے بیت المال سے نہیں لیا تھا جتنا اپنے پاس سے اپنی وفات سے پہلے امت کے بیت المال کو دے کر گئے ہیں. یہ کام وہ کیا کرتا ہے جس کو اپنی خدمات سے صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں خلیفہ اول ہیں، نماز دیکھنی ہو تو ابوبکر کی نماز، یقین دیکھنا ہو تو ابوبکر کا یقین، سچائی دیکھنی ہو تو ابوبکر کی سچائی. صدیق اکبر ہیں، کیا ان کے یقین میں ان کے توکل میں کوئی شک تھا؟ چادریں ڈال کر کندھے پر تجارت کے لیے چل دیے. میرے دوستو عزیزوں، بعض لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کو ایسا جرم اور ایک ایسا عیب سمجھا جانے لگا کہ اچھا آپ بھی تجارت کر رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتلاؤں، یہ لفظ مشرکین کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کیسا رسول؟ یہ بھی کوئی نبی ہوا؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، چیزوں کا بھاؤ بھی کرتا ہے، یہ کیسا نبی؟ علی حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی؟ نبی تو وہ ہوتا کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا، فرشتے ان کے ساتھ ہوا کرتے، انہیں کھانے کمانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی. یہ کیسا رسول؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اتنی جہالت پر آ گئے ہم کہ ایک آدمی اگر کوئی سبب اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کو طعنہ دینا کہ تم اسباب میں لگے ہوئے ہو. یہ بات ایک جاہل مشرک کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی رسول ہے کہ بازار بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بھی کوئی رسول ہوا؟ ان کے پاس تو خزانہ ہوتا اللہ کی طرف سے کہ اس میں سے خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے. میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسباب ترک کرنے کا اور اسباب کے چھوڑنے کا نہ کہیں حکم ہے، نہ کہیں اشارہ ہے، اور نہ تبلیغ اور اس محنت کا یہ مقصد ہے
بلکہ میں آپ سے مزید عرض کر دوں کہ اگر کسی کام کرنے والے کا ایمان یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ اس کو کھانے تیار آسمان سے اترنے لگیں، یاد رکھنا یہ ایمان کا منتہا نہیں ہے، اور یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کو اتنا بیان کرنا ہے کہ جس سے اسباب نظروں میں بے حیثیت اور اسباب نظروں میں اور دل سے اس کا خیال بھی نکل جائے کہ اس سبب سے کچھ ملنے کی امید ہے، کیونکہ امید مخلوق سے اور خالق سے، مخلوق سے اور خالق سے، ان دونوں سے امید دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور دو دل لانے کسی کے سینے میں دو دل بنائے نہیں ہیں۔ امید صرف اللہ سے ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسباب پر بادشاہ بنا دیتے ہیں جو امید کا تعلق اللہ کے غیر سے پوری طرح منقطع کر لے۔